وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریاد کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ کہانی اس لڑکی کی ہے جو پہلی نماز قضا کر دینے کی عادی ہوا کرتی تھی اور اب تہجد کی نماز چھوڑ جانے سے بھی ڈرتی ہے۔ رات کے تیسرے پہر اپنی کمرے میں جانماز پر بیٹھی وہ لڑکی اپنے رب کو اپنا درد بتا رہی تھی، وہ درد جس کو وہ ساری دنیا سے چھپا کر رکھتی ہے، سارا دن خوش ہونے کا دکھاوا کرتی ہے، لیکن رات کے اس پہر وہ اللہ سے ہم کلام کرتی ہے۔ اللہ، میری پیاری اللہ، دیکھیے نا زندگی کتنی مشکل ہو رہی ہے، خواب ایک ایک کر کے ٹوٹتے ہی جا رہے ہیں، یا اللہ میرے خوابوں کو سنبھال لے۔ وہ اپنے اللہ سے فریاد کر رہی تھی، وہ اپنے اللہ کو سب بتا کر پرسکون ہونا چاہتی تھی۔ رب سے باتیں کرتی ہوئی وہ لڑکی دنیا سے الگ تھلگ لگ رہی تھی۔ اللہ، آپ تو کہتی ہیں نا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دو، تو اللہ میرے حصے کی خوشی میں اتنی دیری کیوں؟ مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا صبر دے یا پھر میری بے بسی کو دیکھ لے۔ آپ مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا میرے اللہ، آپ کے علاوہ میرا کوئی بھی دوست نہیں۔ ہر رات اللہ کے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے رب اس کی باتوں کا جواب دے رہا ہو، جیسے وہ کہہ رہا ہو، یہ پریشان نہ ہو میرے بندے، میں سب سنبھال لوں گا، میرا ایک کن کافی ہے۔ وقت کی ہر گھڑی پر معجزوں کا وقت بہت قریب ہے۔ معجزوں کی آس اس کا ایمان مضبوط کر دیتی ہے۔ کبھی اسے لگتا ہے معجزے عام انسانوں کے لیے نہیں ہوا کرتے، لیکن اس کو تو مایوسی کو ہرانا تھا۔ رب کی تسلی سے وہ چپکے سے اپنی آنکھوں کے آنسو کو صاف کرتی ہے۔ اسے اب اپنی زندگی کو نئے انداز سے گزارنا تھا، جہاں وہ سب کے درد کو سن کر اس کے درد کا ساتھی بن جاتی اور رات ہوتے ہی اپنے درد کو اپنے رب سے بیان کرتی تھی، اور اب وہ ہر حالت میں اپنے رب کو اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ تہجد میں دعا مانگنے والوں کو اللہ کبھی بھی ادھورا نہیں چھوڑتا، یا تو ہمیں وہ عطا کر دیتا ہے جو ہم نے اس سے مانگا ہو، یا پھر اللہ کہتا ہے، اے میرے بندے، میرے پاس تیرے لیے اس سے بہتر چیز ہے۔ بے شک اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تو پتھروں کے نیچے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، تو انسان کسی فیوچر کی بات پر ڈپریشن کیوں لیتا ہے؟ بے شک اللہ ہی جانتا ہے دلوں کے حال بھی اور خیالوں کے راز بھی۔ دیکھو، ایسے مایوس نہیں ہوا کرتی، اللہ تمہیں یہاں تک مایوس ہونے کے لیے تو نہیں لایا۔ دیکھو، تم نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے تمہاری خیر کس میں ہے۔ اگر تم ہار جاؤ گے تو تمہاری دعائیں بھی ہار جائیں گی۔ دیکھو، کیا پتہ اب تمہارے صبر کا اجر قریب ہی ہو، تم جسے دیر سمجھ رہے ہو اسی میں ہی تمہاری خیر ہو۔ دیکھو، دعاؤں کو مانگا کبھی رد نہیں کیا جاتا، بس کبھی بہتر سے بہترین کے لیے سنبھال لیا جاتا ہے۔ دیکھو، اللہ سب سے بڑا محافظ ہے، اس کے پاس جو چیز رکھو وہ اس کی بہتر حفاظت کرتا ہے۔ جو چیز اس کو سونپ دو وہ ہمیشہ اس کو تمہاری امانت کے طور پر رکھتا ہے۔ دیکھو، کیا پتہ اب کی بار اللہ تمہیں سچ میں عطا کرنا چاہتا ہو، جسے تمہاری آزمائش لی تھی، اب وہی تمہارے صبر کے صلے میں دینا چاہتا ہو۔ اور جب وہ عطا کرنا چاہتا ہے پھر اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر کیسے ہوگا، کب ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس وہ ایک حکم دیتا ہے، ہو جا، اور ہو جاتا ہے۔ کیا پتہ یہ وہی مقام ہو جہاں اللہ تمہیں لانا چاہتا ہو۔ سب کچھ ناممکن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جانتے ہو، اللہ تمہیں ناممکن سے گزار کر ممکن کی طرف لاتا ہے تاکہ وہ تمہاری فریاد کو بار بار سن سکے۔ بار بار تم اس کو پکارو اور وہ بار بار تمہارے لیے معجزے کرے۔
ہمارا یقین اللہ پہ اتنا کمزور ہے کہ وہ جب ہمیں ذرا سی مشکل سے گزارتا ہے تو ہم اس سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچے بغیر کہ اللہ جہاں سے چاہے وہاں سے وسیلے بنا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج تم جہاں ہو یہ وہی جگہ ہو جہاں اللہ نے تمہیں ہر اس چیز سے نوازنا ہو جس کے لیے تم نے اس کو پکارا تھا۔ اگر آپ نے تہجد کے سجدوں میں التجا نہیں کی تو آپ نے تو اس طرف کا اور ان دعاؤں کا حق ہی ادا نہیں کیا جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ جو دعائیں جتنی اہم ہوتی ہیں انہیں اتنے ہی اہم طریقے سے خالق سے منوایا جاتا ہے۔ ان کے لیے راتوں کی نیند قربان کر کے جان ماز تک خود کو لایا جاتا ہے۔ ان کے لیے سوتے جاگتے تسبیح کے دانوں کو گرایا جاتا ہے۔ ان کے لیے مشقت کی جاتی ہے، ذہنی مشقت، صبر کر کے، دلی مشقت، یقین رکھ کر، جسمانی مشقت، اللہ کی مخلوق کی مدد کر کے، دینی مشقت، برے کاموں سے بچ کر، دنیاوی مشقت، اللہ کے لیے وقت نکال کر۔ تبھی تو صلہ ملتا ہے، تبھی تو ان کا اجر لکھا جاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جتنی کوشش کرو گے اتنا ہی بڑا اللہ آپ کو اس کا انعام دے گا۔ جتنے پیارے انداز میں اللہ کو مناؤ گے اس سے بھی زیادہ پیارے انداز میں اللہ آپ کے لیے معجزے کرے گا۔ اور رات کی عبادتیں تو ویسے بھی اللہ کی محبوب عبادتیں ہیں۔ آپ اس کو محبوب بنا لو، وہ آپ کو محبوب بنا لے گا۔ جب سب اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا وقت تہجد اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے۔ پہر آخری امید، رات کی تنہائی میں تہجد کے سجدے میں آنسوؤں سے اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے جہاں کچھ ملے یا نہ ملے مگر رب ضرور مل جاتا ہے۔ ایک سکون ہے، جب عادت ہو جائے تو پڑھے بنا سکون نہیں ملتا۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے۔ جو اس عبادت تک پہنچ گیا وہ اللہ کا لاڈلا ہے، اور اللہ کیسے اپنے لاڈلی کی دعا رد کر سکتا ہے؟ تہجد کی نماز دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے بلاوا عرش سے آتا ہے۔ اس وقت آپ کا خیال بھی حقیقت بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے اللہ پاک کے لیے محبت کر کے دیکھو۔ اللہ پاک کی رضا کو پہلے رکھو گے تو ان کی رضا پر راضی رہو گے، تو اپنی رضا کو ان کی رضا بنتے دیکھو گے۔ اللہ پاک کی محبت کو سب سے اوپر رکھو گے تو پھر اللہ پاک بھی آپ کو سب سے بڑھ کر نوازے گا۔ دعا کر کے صبر اور یقین کرنے والوں کے لیے ہی معاوضے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک تو ہے نہ دینے کے لیے، آپ بس یقین سے مانگو، چاہے سب ناممکن ہی کیوں نہ لگے۔ جو عرش کے بادشاہ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو کیا اور کیسے دینا ہے، تو بس ان کو اپنے لیے کافی کر لو۔ آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ کیوں مانگوں میں دنیا سے کچھ بھی جب میرے اختیار میں تہجد کا سجدہ نصیب ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میرا یقین کبھی نہیں توڑے گا۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تبھی وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتی ہو کہ جو درد دین کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ تہجد کے سجدوں میں تمہارا رونا ضائع نہیں جائے گا، انشاءاللہ وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو، بس اللہ پہ یقین رکھو۔ تقدیر پلٹتے دیر نہیں لگتی، تہجد کی دعا اور چند آنسو۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہے مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ اللہ بے نمازی کے منہ سے نکلی دعائیں جب رد نہیں کرتا
تو پھر کیسے تہجد میں بہائے گئے آنسوؤں کے بعد تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے سکتا ہے؟ تہجد اللہ سے تو